کتنے بہترین انداز میں میاں بیوی کے معاملے کو حل کیا ہے۔ شریعت کی روشنی میں دیکھیے تو بڑا سمپل معاملہ ہے، لیکن آج بات بات پہ طلاق دے دینا یا خاتون کی جانب سے خلا کا مطالبہ کر لینا یا اسی طرح سے میاں بیوی کے معاملات میں دوسرے لوگوں کا انٹرفیئر کرنا، مداخلہ کرنا۔ حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسی سلسلے کی کڑی جو ہمارے اسلام میں مختلف تعلیمات میں سے ازدواجی تعلیمات جو دی ہیں۔ ایک انسان جب اپنے رب کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر عمل اس طور پر انجام پائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور میں اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لوں۔ ایک مومن کی اگر یہ خواہش ہمیشہ رہے تو یقیناً اس کا ہر عمل بڑے ہی جچا ہوا اور تلا ہوا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں رضا کس کی ہے، میں جو کر رہا ہوں اس پر حکم کس کا ہے، آیا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حکم ملا ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے یا نہیں، یا میں اپنی سوچ اور سمجھ یا اپنے خواہش کے مطابق یا لوگوں کو دکھانے یا لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، خانگی مسائل جو حقیقت میں اگر آج دیکھا جائے تو ہم اس خطبے میں ذکر کریں گے صرف ازدواجی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک شادی شدہ انسان بلکہ دو شریک حیات کے بیچ میں، اس میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، آج لوگوں کی حالت کیا ہے اور لوگ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے اور حل کرتے ہیں۔ شریعت کی یہ خوبی ہے کہ اس نے نکاح کرنے کے بعد ایک انسان کے معاملات وہیں تک بس نہیں کیا بیان کرنا، بلکہ اس کے بعد کی زندگی میں آنے والے مسائل کے لیے اس سے بھی بہتر رہنمائی کی۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں دو پارٹنر یہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک کا دوسرے کو شریک بنایا، ایک دوسرے کے رازدار ہوا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی راز کی باتیں وہ خود جانتے، کسی اور تک نہیں پہنچاتے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ محبت اور رحمت پر ہے، مودت پر ہے۔ قرآن کی سورۃ الرعد کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے زوجین کے درمیان جو مودت، محبت اور رحمت پیدا کی ہے، اسی کی بنیاد پر وہ رشتہ آگے بڑھنا ہے۔ اب دو انسان کے ہوتے ہوئے کچھ تو معاملات ہوں گے انسانی طبع اور فطرت کی بنیاد پر۔ آپ جب دو دوست کبھی کسی بات میں الجھ جاتے ہیں تو ایسے ہی ایک مرد ایک عورت یعنی جو میاں بیوی ہیں ان کی بھی کبھی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، آپس میں کسی بات کو لے کر کے وہ جھگڑ پڑے۔ شریعت نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں رہنمائی کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ دوسروں سے فیصلے لینے کی کوششیں کریں کہ چلو جی فلاں صاحب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، فلاں صاحب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا سب سے بہتر عمل ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس انسان کو جس نے پیدا کیا ہے ان کے زندگی میں آنے والے مسائل کا سب سے بہترین حل کون بتا سکتا؟ سب سے بہترین حل وہ بتا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مسجد میں جب آگے جگہیں خالی ہوں تو انسان کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، ورنہ جو پیچھے آنے والے ہوں گے ان کو جب آگے جگہ دکھے گی تو لامحالہ اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آگے جو جگہیں ہیں ان کو پہلے پر کیا جائے بعد میں آنے والے لوگوں کو، تاکہ وہ جگہ جو ہے فلان کر کے آنا نہ پڑے، وہ اپنے اس جگہ کو لیں جو بعد میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات ہمارے لیے اس سلسلے میں بہترین رہنما اور نمونہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ان نجی معاملات کو جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل لائف اور میاں بیوی کے خاص طور پر معاملات کو لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ میاں بیوی کے معاملات کو
جب کبھی کسی میں انبن ہو جائے نا تو دلچسپی سے سنتے ہیں اور مزے لے لیں گے. افسوس کی بات ہے یہ. اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، پھیلاتے ہیں معاشرے میں. اگر قرآن کی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35، 34 اور 35 نمبر کی آیت اگر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو کتنا راز اور کس قدر چھپا کر کے رکھنے کے لیے کہا ہے. ہم مسلمان اس طرح کے فیصلوں میں شریک ہو کر کے، اور پہلی بات تو یہ جو اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے معاملات کو لے کے، کہ بھئی میاں کی طرف سے 150 لوگ کہیں اکٹھا ہوئے آ کے، اور بیوی والوں کی طرف سے 150 لوگ اکٹھا ہوئے، اور 2 گاؤں والے ہیں تو کسی تیسرے گاؤں میں جا کے اکٹھا ہوں گے. ہاں، تاکہ کبھی کچھ معاملہ ہو جائے تو مقابلے میں دونوں برابر رہ سکیں. ورنہ اگر کسی ایک کے گاؤں میں گئے اور کہیں بات نہ بن پائے، پھر بات آئی اگر مار پٹائی کی، تو پھر وہاں تو جو ہے خیریت نہیں ہے ان لوگوں کی جو دوسرے گاؤں سے ہو کر کے آئے ہیں. اس لیے وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتے ہیں. ایسے معاملات حل کرتے کس کی؟ میاں بیوی کی. اس کے بعد میاں بیوی کے معاملات کو سنیں گے پہلے کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے اس طرح کی نوبت آئی، کیوں تم دونوں میں نہیں بن پا رہا. اور سارے لوگ مذاق بھی کریں گے اور مزے بھی لیں گے. شریعت کا یہ عمل نہیں ہے. شریعت نے اس حوالے سے جو رہنمائی کی ہے، میاں بیوی کے معاملات کو بڑے راز میں رکھا، اور پوشیدہ طور پر کہ ان معاملات میں ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کے اس فیصلے کے مطابق اپنے فیصلے کرائے اور کرے جو انسان کو، جس نے تخلیق کی اور اس کے فیصلے کا حل بتانے والا بہترین ذات وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے سب سے بہتر تعلیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر انسان. لیکن اس کے باوجود بھی میاں بیوی کے جب معاملات آئے تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ انبن ہوا ہے. سوچئے نا، امہات المومنین ہیں جن کی تعریفات قرآن میں ذکر ہے، جن کی تعلیمات کے لیے دوسری عورتوں کو ترغیب دلایا گیا، اور یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھر جو میاں بیوی سے ہو کر کے شروع ہوتا ہے، اس گھر میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. کبھی میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو آپس میں اختلاف کی صورت بن جاتی ہے. حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں خواتین کی سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 خوش نصیب صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اس میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، اور اختلافات میاں بیوی کے درمیان ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. لیکن اس کا حل کیا مار پیٹ کر لینا یہ حل ہے کہ بھائی مرد ہیں تو جیسے چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو؟ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جو رہنمائی کی ہے، سورۃ النساء کی آیات کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور ایسے معاملات میں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اپنے معاملات خود حل کریں. ورنہ جب گھر کے بھید اور راز کھلتے ہیں نا، تو پھر انسانوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے سے کتراتے ہو جاتی ہے. اس طرح کی صورتحال پیدا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں اپنے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں میاں بیوی کے درمیان کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی ہے جب تک کہ اس سلسلے کے آخری مرحلے پر نہ پہنچ جائے. اس سے پہلے کسی کو حق نہیں دیا، حتیٰ کہ نہ لڑکی والے کے گھر والوں میں سے کسی کو، نہ لڑکے کے گھر والوں میں سے کسی کو حق نہیں دیا. 4 مراحل ہیں، ان 4 مراحل میں سے مرتبے 3 مرتبے تک میاں بیوی خود سے اپنے اس معاملے کو حل کریں گے. اگر 3 اسٹیپ میں بات نہیں بن پائی ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے کچھ اور حکم دیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، جس کا ہم نے گزشتہ خطبے میں بھی کچھ بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پہلی بات کہ ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو. یہ مردوں کو بھی حکم ہے، اور مردوں کے حکم میں بیویوں کو بھی حکم ملتا ہے
کہ بیویاں ایسے نہ ہو کہ بھئی وہ سر پہ چڑھ کر کے بات کریں. پھر ان کو بھی چاہیے کہ اگر مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھائی کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. یہ دونوں ایسے رشتے ہیں کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہی جو کچھ بھی سوچیں گے اور دونوں کے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں کو مل کر کے کام کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند ہو وہ بیوی جن سے تم نے نکاح کر رکھا ہو، اگر ناپسند ہو کسی بنیاد پہ، تو اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین بات کہی ہے. اور اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک بات کی بنیاد پر بیوی سے کوئی ناراضگی اور ناپسندیدگی ہو بھی، تو اللہ کے اس حکم پر اگر عمل کرے گا بندہ تو ان کی زندگی میں کتنے خیر ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کسی ایک بات کو ان میں لے کر کے ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے اس میں بہت ساری بھلائیاں پیدا کر رکھی ہیں. کسی ایک بات کو لے کر کے آپ کو لگتا ہے کہ جی ان سے کیوں میں نکاح کیا، یا میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بھائی انسان ہے، وہ اللہ کی صفات کا حامل تو نہیں نا کہ اس کو اللہ نے کامل بنایا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ سکتی. انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے اس کو جس طرح سے پیدا کیا ہے اسی ڈھانچے میں اس کو رہنا ہے، اور اسی کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے اسی طور پر وہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے معاملات کو حل کریں گے. لیکن جس بندے نے اس آیت کی بنیاد پر کہ کسی ایک ناپسندیدگی کی بنیاد پر اس نے علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ اس زندگی کو گزارنے کی کوششیں کی، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں بہت سارے بھلائیوں کو پیدا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بعد بھی اگر معاملہ یہاں تک پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے ذکر کیا، انشاءاللہ اس واقعے کو میں ذکر کروں گا ازواج مطہرات کے تعلق سے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن بیویوں سے تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو. بھائی بیویاں ہوتی ہیں کبھی بات نہیں مانیں گی، کبھی کسی سچویشن میں آپ کی جو کہی ہوئی بات نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ایسا. کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں تمہاری بیویوں میں سے کسی کے نافرمانی کا یا ان کی کسی بے عقلی کا خوف ہو، ڈر ہو، خوف آ رہے اس بات سے، تو کہا فَعِظُوهُنَّ، یہ پہلا اسٹیپ ہے میاں بیوی کے درمیان معاملہ حل کرنے کا. سوچئے گا ذرا، فَعِظُوهُنَّ کسی اور کو نہیں کہا، اللہ نے شوہر کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ بیوی کو نصیحت کرو، اور نصیحت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دانائی اور بھلائی کے ساتھ. جب یہ معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے صرف نصیحت کی بنیاد پہ تب تو آپ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر حل نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے دوسرے اسٹیپ میں فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بیویوں کو ایک ہی ساتھ رہتے ہوئے ان کے بستروں کو الگ کرو. یہ نجی معاملہ ہے، پرسنل ہے، بالکل کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کر سکتا اس میں. کہا کہ بیویوں کے بستروں کو الگ کرو، ان کو الگ خوابگاہ میں، مضاجع کہتے ہیں خوابگاہ یعنی سونے کی جگہوں میں، اس کو الگ چھوڑو. ایک ہی جگہ سو رہا ہو لیکن میاں بیوی ایک ساتھ نہیں، ان کے بستر الگ، اپنے بستر الگ. پھر یہ معاملہ اگر حل ہو سکتا ہے اس اسٹیپ میں آ کر کے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے اللہ رب العالمین نے تیسرا اسٹیپ بیان کیا اور کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر یہاں تک بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئے تو ان پہ کچھ ہلکی مار بھی لگاؤ. اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت کے تحت یہ بات بیان کی ہے. مردوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی کہ جیسے چاہو ان کو مار پیٹ کر کے جو ہے پورا ٹھیک ٹھاک اور درست اور برابر کرنے کی کوشش کرو، یہ اختیار نہیں دیا اسلام نے. وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو ضرب غیر مبرح کہتے ہیں، ایسی مار جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ ہو. جسمانی نقصان نہ ہو کہ بھائی مار پیٹ کر کے آپ نے اس کو ایسے بنا دیا کہ جیسے سوج گئی ہوں ایک دم. اور بہت سارے مرد ایسے ہیں بے رحم قسم کے جو اپنی بیویوں پہ بات بات پہ ہاتھ اٹھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اسی زمین میں سنیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کی بیویوں کا اس پہ کیا حق بنتا ہے. یعنی ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، ان کا حق کیا بنتا ہے، کس طرح سے آپ اس حق زوجیت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو ان کو کھلاؤ. یعنی کہنا یہ ہے کہ نان و نفقے کی جو ذمہ داری ہے نا
وہ تمہیں سنبھالنا ہے. جس طرح سے تم کھانا پسند کرتے ہو اپنے لیے اچھا باہر جا کر کے مزے کا کھا کے آتے ہیں اور بیوی گھر میں جیسے تیسے کھا کر کے گزارا کر رہی ہیں، تو یہ ایک میاں بیوی کے چلنے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ اور جس انداز کے کھاؤ پیو اس انداز کی اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت، اور ان کو بھی ویسے ہی لباس پہناؤ جیسے تم لباس پہنتے ہو جب تم لباس پہنتے ہو. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دو. ہر مرد اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ بھئی میں اچھا پہنوں، اچھا کھاؤ پیوں، اچھا رہوں. ایسے ہی آپ کو اپنی بیوی کے لیے بھی انتظامات کرنے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تضرب الوجه، چہرے پہ نہ مارنا. کیا کہا؟ چہرے پہ نہ مارنا. یہ خاص طور پر بیوی کے ضمن میں تو بات آئی ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی بھی شخص کو چہرے پہ نہ مارا جائے. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو چہرے پہ کبھی نہ مارے، ماں باپ اپنے بچوں کو چہرے پہ کبھی نہ مارے. غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی تخلیق، انسانوں کا جو چہرہ ہے وہ اپنے وجہ کے مطابق یعنی وجہ کے طرز پر بنایا اور پیدا کیا ہے نا. قرآن میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی بچے گا جب سب کچھ فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان. اللہ رب العالمین نے، اچھا اب اس میں مشابہت کیا ہے؟ مشابہت یعنی ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بھی بنایا، ہمارا چہرہ بھی بنایا، اللہ رب العالمین کا بھی چہرہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے انسانوں کو سمیع و بصیر بنایا، سننے والا بھی، دیکھنے والا بھی، کلام بھی کرتا ہے انسان. اللہ رب العالمین کی صفت بھی کلام ہے. اللہ رب العالمین کے اس عظمت کی بنیاد پر کہ ابن آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق اپنے وجہ کے مطابق کی ہے، لہذا چہرے پہ نہ مارا جائے کسی بھی انسان کو. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جانوروں کو بھی چہرے پہ مارتا ہے تو یہ غلط ہے. بڑے آرام سے کسی پہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے تو فوراً لگاتے ہیں، فوراً. اور ایک ٹیچر، معلم، کوئی استاد ہو، ان کے لیے تو اور رحم دلی ہونی چاہیے بچوں کے تعلق سے. ہاں کبھی مار پیٹ کی اگر ضرورت آتی بھی ہے تو کم از کم اس حصے کو تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ بہت عجیب المیہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب کوئی جھگڑے کی بات آتی ہے تو ہاتھ اٹھتے بھی ہیں تو چہرے پہ چٹاک سے لگائیں گے اور اس کے بعد کیا کہیں گے کہ دن میں تارے دکھا دیں گے ہم. یہ متابری ہوتی ہے لوگوں کی اپنی بیوی کے سامنے، دن میں تارے نظر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تضرب الوجه، چہرے پہ نہ مارو، ولا تقبح، اور اس کی برائی نہ بیان کرتے پھرو. بھائی ہر کسی کو اپنی صورت پسند ہے، کالا ہو، گورا ہو، ناک کی صورت، آنکھوں کی صورت، ہونٹوں کی صورت، جیسے بھی ہو، ہر کسی کو اپنے چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بھی شخص ہو، ہمارے اپنے وہ بھائی جو افریقن جن کے چہرے سیاہ ہیں، اللہ نے بنایا ان کو ایسے، لیکن ان کی بھی خوبصورتی اسی میں ہے. وہ بھی جب اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین شکل و صورت میں اور ڈھانچے میں بنایا اور پیدا کیا ہے. یہ اس انسان کی عظمت کو سمجھیے. کسی بھی معاملے میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں پہ کبھی اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، بچنے کی کوشش کیا جائے، لیکن ضرورت پیش آئے تو کم از کم اس چہرے کو معاف کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اجازت تو دی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے اسٹیپ میں کہ اگر بات نہ بنتی ہو 2 اسٹیپ پہ تو تیسرے اسٹیپ پہ اس کو ہلکی مار بھی لگائی جائے. مارنے میں اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے کہ چہرے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چاہے خاتون ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له قط ولا امرأة له قط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادم پر اور کبھی اپنی خواتین میں یا کسی عورت پہ بھی کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم اس نبی کے امتی ہوتے ہوئے ہمارے درمیان جب اپنے غصے کا اظہار ہوتا ہے تو ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں اور ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا ہے اس سے دے مارتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان 3 مرتبے اور درجے کے بعد جہاں میاں بیوی کی اصلاح ہو جانی چاہیے
اگر یہاں تک بات بن جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بیویاں تمہاری بات اب ماننے لگیں، ٹھیک ہے، وہ معاملہ درست ہو جائے، سلجھ جائے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے تعلق سے کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب بھی تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ کیڑے نکالنا اور تھوڑی تھوڑی سی چیز کے لیے اس کو ہوا بنا لینا اور ایسے بنا کر کے پیش کرنا گویا کہ صلح نہیں ہو پائی ہے ان کے درمیان، اللہ نے کہا پھر راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ رب العالمین بلند و بالا اور بڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں سرنگو ہو جانا چاہیے کہ اپنے معاملات میں جب اللہ کے یہ فیصلے تسلیم کر لیے ہو اور بیوی نے اطاعت شروع کر دی ہے، تمہاری نافرمانی نہیں کر رہی ہیں اب، اور اطاعت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے جو ہے برائیوں کے لیے حکم دیتے پھریں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ خواتین کو بھی یاد رہنی چاہیے اور مردوں کو بھی کہ اللہ کی نافرمانی پہ اگر کوئی حکم دے، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا سورہ لقمان کی غالباً آیت کریمہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ میرے ساتھ، یعنی اللہ کہہ رہا کہ میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی شرک نہیں کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اطاعت کرو دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے بن کر کے رہو، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے معاملے میں اگر کوئی انسان تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، وہ کوئی بھی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ وہ اسٹیپ ہے جہاں اب رازدار اپنے راز کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور کب ان 3 مرحلے کے گزرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہے کہ وہ دونوں آپس میں زندگی گزارنے میں متفق نہیں ہیں کہ ان کی زندگی صحیح گزر سکے، اللہ نے کہا کہ ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے، ایک ایک، بس یہاں 50-100 لوگوں کو نہیں جانا فیصلے کرانے کے لیے، ایک ایک بندے کو کہا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے اٹھے، دونوں کی باتوں کو سنے بہترین انداز میں اور پورے وضاحت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں کے ارادے نیک ہوں گے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کر دی جائے، دونوں کی باتیں ہم نے سن لی ہیں، اب ان کی زندگی گزرنے کے لائق ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ دونوں میں جدائی ہو سکتی ہے، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے یا خلا لینے کی نوبت آ جائے، یہ معاملہ اگر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین راستہ نکال دے گا۔ سوچئے کتنے بہترین انداز میں میاں بیوی کے معاملے کو حل کیا ہے، شریعت کی روشنی میں دیکھیے تو بڑا سمپل معاملہ ہے، لیکن آج بات بات پہ طلاق دے دینا یا خاتون کی جانب سے خلا کا مطالبہ کر لینا یا اسی طرح سے میاں بیوی کے معاملات میں دوسرے لوگوں کا انٹرفیئر کرنا، مداخلہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام کے ان احکامات سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، جن احکامات میں بڑی آسانیوں کے ساتھ ان معاملے کو حل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 1-2 باتیں ذکر کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان تمام مخلوقات میں اور انسانوں میں سب سے افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اور جس وقت جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جنگوں میں جو فتح یابی ملتی تھی، جو کامیاب ہوتے تھے، مال غنیمت بہت سارا آتا تھا، صحابہ کی زندگی کچھ اچھی ہونے لگی تھی، ان کے رہن سہن کچھ بدلنے لگے تھے، اللہ رب العالمین نے دیا تھا ان کو اس بنیاد پہ، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند انسان، سب کچھ آ جانے کے باوجود اللہ رب العالمین کی راہ میں سادگی پسند، اور اتنی سادگی کہ جو سید الاولین والآخرین ہوں، اول و آخر کے سید، اب ان کے گھر میں اگر ایک شخص دیکھے جا کر کے نگاہ دوڑائے تو گھر میں کوئی لگژری سامان نہیں، حالانکہ اس وقت تھے نا بھائی، بہت اچھی اچھی چیزیں موجود تھیں، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا نہیں تھا، اور صحابہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول
وہ کافر ہو کر کے بھی اتنے مزے کی زندگی جیتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہم اس حالت میں کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا یہ متاع الغرور ہے، کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے، چند دن کی چیز ہے، ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز پہ زوال آتا ہے، ہر چیز پہ زوال آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے امہات المومنین میں کچھ خرچے کا مطالبہ کر دیا جاتا، دیکھا کہ انصار کی جو اور دوسرے صحابہ کی جو بیویاں ہیں وہ اچھی زندگی جی رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، ان کی لائف اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول خرچے پانی کچھ بڑھا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بات ناپسند ہوئی، آپ نے اس بات کو ناگواری میں لیا اور کبیدہ خاطر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا کہ میری بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور یہ جتنا ان کا بن رہا تھا اس سے زیادہ یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی، الگ ہو گئے۔ اور کتنے دن تک الگ ہوئے تھے؟ 1 مہینے تک، اپنے تمام بیویوں سے 1 مہینے تک الگ رہے۔ مدینے میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اس وقت اس ضمن میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جو سورۃ النساء میں ہے کہ کسی بھی معاملے کو اس کی تحقیق کیے بغیر ہی نہیں پھیلانے نہ شروع کر دو۔ بات کیا ہے نہیں ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ پہلے، پھر تم جو اپنے مطلب نکال رہے ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مطلب بتائیں گے۔ بات پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ حفصہ برباد ہو گئی۔ حفصہ کون تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا تو دوسرا نکاح تھا، یہ پہلے کسی اور سے نکاح ہو چکا تھا، ان سے ان کی زندگی نہ بن پائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا اور امہات المومنین میں جب شریک ہوئی، اب اس وقت یہ عالم دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ حفصہ برباد ہو گئی، خائب و خاسر ہو گئی وہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور جو ان کے خادم تھے ان سے اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ خاموش رہے، اجازت نہیں دی۔ تیسرے مرتبے میں کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو عمر کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پہلے ایک بات بیان کی، کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم مکہ میں تھے، ہم قریش، ہماری عورتیں ہم پہ زیادہ آوازیں نہیں کستی تھیں، ہم پہ چڑھ کے نہیں بولتی تھیں، لیکن جب سے مدینہ میں آئے ہیں تو یہاں کے ماحول کو دیکھ کر کے ہماری عورتوں کے حالات اور احوال کچھ اور تھی، وہاں جو مکہ میں عورتیں تھیں قریش کی وہ ان کے حالات کچھ اور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہماری عورتیں ہم پہ غالب آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کے مسکرائے، گویا کہ یہاں معاملہ اب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، لیکن اپنی بیٹی کو ڈانٹا بھی، کہا کہ بیٹی تم کیوں ان کے ساتھ جو ہے اونچی آواز میں بات کرتے ہو؟ تو کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، کہا کہ وہ بھی تو بات کرتی ہیں اونچی آواز میں، کہا کہ ان کا مقابلہ کیوں کرتے؟ وہ سب سے پیاری بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے ابو بھی سب سے پیارے ہیں انسانوں میں۔ خیر بات یہاں تک ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر غالباً 28 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی اس کو ذرا سوچیے اور غور کیجیے اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کی، الگ رہے۔ 29ویں دن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ 1 مہینے الگ رہیں گے، 29 دن پہ آ گئے۔ مذاق کے طور پہ کہا، کس طور پہ؟ مذاق کے طور پہ۔ تو کہا کہ عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، عربی میں ہوتے نا 29 دن کے، جی عربی میں 29 ڈیز کے بھی ہوتے مہینے۔ تو کہا کہ میں 1 مہینہ گزار کے ہی آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ اگر تو تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، آخرت کا گھر چاہتے ہو، یعنی آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو جو کچھ چل رہا ہے اسی کے مطابق چلو، ورنہ پھر اپنے والدین سے مشورہ کر لو کہ رہنا ہے یا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو آیت نازل کی، کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تو تمہیں دنیاوی زندگی پسند ہے اور دنیا کی زینت پسند ہے تو آؤ ہم تمہیں کچھ دے دلا کر کے رخصت کرتے ہیں، بڑے حسن و خوبی کے ساتھ تم لوگ جا سکتی ہو۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں جائیں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے اور ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں وہ بات بھی بیان کی کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر تو تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار لینا چاہتے ہو اور آخرت کا گھر چاہیے، یعنی آخرت میں کامیابی چاہیے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسے نیکوکار خواتین کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس بات کو سن کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول، اور ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ حل ہوا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں آیت بھی نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں کچھ اوپر نیچے، اس معاملے میں بھی رہنمائی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے سے ہو کر کے گزرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہونے کے ناطے ان کی زندگی میں اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے درمیان بھی کبھی کسی بات پہ انبن ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ آپ نے پوچھا کہ فاطمہ، چچا زاد کہاں ہے؟ چچا زاد کہاں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، وہ غصہ کر کے چلے گئے ہیں کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت نہیں کیا، انٹرفیئر نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا بولو، آج جا کر کے ان سے حساب لے لیتے ہیں۔ ہوتا نا کوئی ساس سسر میں سمجھی سمجھن میں باتیں بڑھتی ہیں تو پھر اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ میاں بیوی کو حل کر لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جھگڑنے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں گئے؟ کہا کہ نہیں پتا۔ حضرت فاطمہ نے کوئی تفصیل بیان کی، کہا صرف کان بینی و بینہ شیء، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی بس، اس لیے وہ گھر سے نکل کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول غالباً سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا کہ دیکھو حضرت علی کہاں ہے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کو بلایا نہیں کہ ان کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے حضرت علی کے پاس مسجد، اور دیکھا کہ سو رہے تھے۔ ان کی چادر ان کے کندھے سے گری ہوئی تھی، یعنی کہ سرک گئی تھی اور مٹی لگی ہوئی تھی اس کے جسم پہ۔ کہا قم یا ابا تراب، کیا کہا؟ قم یا ابا تراب۔ ابا تراب یہ ان کی کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اے مٹی کے باپ اٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ کنیت مجھے اتنی پسند آئی کہ جب بھی کبھی کوئی مجھے اس نام سے پکارتا تھا تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ کہا ابو تراب اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ کیا ہوا نہیں ہوا، کیسے تم لوگ ایسے لڑتے جھگڑتے ہو، کچھ نہیں، بس اتنی سی بات کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا اور آگے جاؤ۔ یہ ہے معاملات حل کرنے کے میاں بیوی کے سلسلے میں۔ بڑے بڑے فیصلے کر کے معاملات حل نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے معاملات میں اگر کسی ایک بندے کو حکم بنایا جاتا ہے، اس نیت سے وہ حکم بنے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں گے، تفریق کے لیے نہیں، جدائی کے لیے نہیں، اس لیے کہ زندگیاں بسانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان کو توڑنے کے لیے نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، خانگی یعنی ازدواجی زندگی میں جو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین راستہ دکھائے گا اور زندگی بھی بہترین گزرے گی۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے درمیان اور خاص طور پر جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں اگر کبھی کسی طرح کی بات ہو، انبن ہو، تو ہمیں شریعت کی روشنی میں ایسے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام نے جو تعلیم امت تک پہنچائی ہے، اے اللہ تو ہمیں انہی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی گزارنے والا بنا، کتاب و سنت کا شیدائی بنا، قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان ساتھیوں کو خصوصاً جو اپنے معاملات میں پریشان حال ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان کو دین سے قریب ہونے کی توفیق دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری آنے والی ذریتوں اور نسلوں کو نیک بنا دے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی زندگی گزرے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، خاص طور پر اپنے لوگوں کی شفاء یابی کے لیے۔ اے اللہ تو شافی ہے، اے اللہ ہم تیرے شافی ہونے کے اس نام کا واسطہ دے کر کے تجھ سے التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان بیماروں کو جو تجھ سے صرف امید رکھتے ہیں اپنے علاج کے بعد
اے اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، الہ العالمین تو ان کو ایسی شفا عطا فرما کہ پھر وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جو مہلک اور ہلاک کرنے والی بیماریاں ہوں۔ الہ العالمین جو کسی قرض میں جائز کام کے لیے ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما دے۔ ہم مسلمانوں کو جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔